السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہاں بچے اسکول کے لیے صبح جا چکے تھے، تو پھر اس کے بعد جو گھر کا حال تھا وہ میں نے آپ کو دکھائی دیا۔ تو بس پھر میں آگے کچن میں اسے بستر سمیٹ کے کپڑے میں نے کا بعد میں طے کر لیتی ہوں، پھر پہلے برتن کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب کچن بکھرا ہو تو زیادہ الجھن ہوتی ہے، اس کے بعد میں صفائی کا دیکھ لوں گی۔ تو جب سے میں یہاں دبئی میں آئی ہوں نا، زندگی اچھی بھی لگتی ہے اور بعض اوقات ہم مس بھی کرتے ہیں، کہ زیادہ تر اچھی چیزیں اور پازیٹیو چیزیں ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور بہت کچھ اچھا ہے۔ تو کبھی کبھی بالکل کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ پاکستان چلے جائیں، کبھی کبھی بالکل دل بھی نہیں کرتا پاکستان جانے کو۔ تو یہ سب سچویشن ہو جاتی ہے، اور کبھی جس طرح عید میلاد النبی آتا ہے، پاکستان بہت یاد آتا ہے، یا کوئی ایسا ایونٹ ہو، سب وہاں کی شادیاں ہم بہت مس کرتے ہیں۔ شادیوں میں جاتے تھے سارے مل کے، اور بہت اچھا لگتا تھا، وہاں کے مزے مزے پکوان، اور وہاں کا جو صبح کا ناشتہ ہے، پراٹھے خاص کر کرسپی کرسپی، وہ سب چیزیں بہت یاد آتی ہیں۔ خیر، اپنا کنٹری ہے، اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے پاکستان کو، خوب مزید یہ ہماری دعاؤں میں شامل۔ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے پیرنٹس اور دوست احباب سب کے لیے دعا کرتی ہوں نا، اسی طرح میں بالکل پاکستان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور بلکہ پوری دنیا میں اللہ امن رکھے، سارے سب لوگ، کسی کو بھی کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی انڈیا میں وہ ایک شپ سی ڈوب گئی، جس میں ماں اور بچہ دونوں ساتھ ہی مر گئے، تو وہ 2-3 دن تو مجھے اتنا اس کا دکھ رہا نا، اتنا افسوس رہا کہ دیکھیں کہ وہاں پانی آ گیا تھا اور یہ کچھ واقعہ ہوا، تو بہت بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ ماں بچے کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی، ایک ہی ان کے پاس لائف جیکٹ تھی۔ تو کوئی بھی کچھ کہیں بھی کچھ غلط ہو جائے یا کچھ برا ہو جائے، تو دکھ تو آپ کو سب کے لیے ہوتا ہے، اللہ سب کے لیے آسانی کرے، سب کو خوش و آباد رکھے۔ تو بس جی، یہی ہے لائف، اب کیا کہہ سکتے ہیں، جو چیزیں زندگی میں ہیں ان کو تو ہم نے لے کے چلنی ہیں۔ تو سسٹر کے میرا ولاگ نہیں آیا بڑی سسٹر کا، وہ تو ان کا کچھ فون کا مسئلہ تھا، میری انشاءاللہ وہ بھی ولاگ اپلوڈ کریں گی۔ اور ابو کی برسی تھی تو وہ بزی تھی، اس میں کافی مصروف نہیں، کچھ شاید ریکارڈنگ بھی نہیں کر پائیں، تو یہ میں نے اس حوالے سے بھی ریکارڈنگ نہیں کر پائی، اس میں مصروفیت تھی۔ تو بس ابو کو بھی گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں جو کبھی نہیں بھولتے، جو آپ کی دعاؤں میں، اور جو آپ کے، جن کو آپ دن میں کتنی بار یاد کرتے ہو، مگر آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ میں کتنی بار ان کو یاد کروں، کتنی بار ان کا خیال آپ کو آتا ہے۔ تو کبھی کبھی لگتا ہے کاش وہ آ جائیں دوبارہ سے، زندگی اچھی لگ جائے، دل پنکھ لگ جائیں دل کو، اور وہ اڑنے لگ جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زندگی تو مشکل ہے، اور مشکل تو ہوگی۔ بس جی، اسی طرح کی لائف ہے، اچھا برا سب چلتا رہتا ہے، یہ پارٹ آف لائف ہے، اس میں ہمیں ویسے ہی ایڈجسٹ کرنا ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں برا لگے یا نہ لگے، اور زندگی تو ایسی ہے اور وہ اس طرح ہی گزرے گی۔ تو الحمدللہ بچے اسکول جا چکے ہیں، تو بس میں یہاں فروٹ واش کر کے رکھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ احمد کے تو پیپر چل رہے ہیں، سستی سے نا بچوں کے بال بھی گرے تھے، اپنا خیال نہیں رکھتے، اگر کچھ بولو کہ تو یہ کر لو یا مصروفیت ہو، تو میں ان کے لیے سوچا تھوڑی دال بھی بنا۔ اچھا نا، جب میں گھر میں دال بنایا کرتی تھی، سب کی ڈیوٹی تھی، بڑی سسٹر کی بھی، وہ بہت اچھے پراٹھے بناتی تھی، پکوڑے بھی اتنے مزے کے بناتی تھی، رمضان میں ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ہی پکوڑے بناتی تھی۔ تو میری چھوٹی سسٹر میٹھا بہت اچھی بناتی تھی، کیک بہت اچھا بناتی تھی، تو کوکنگ کا کام تو امی کرتی تھی، تو میں یہ دال اور سالن کا مجھے تھا، اس وقت میں میٹھا نہیں اتنے شوق سے کھاتی تھی، میٹھا کھا کے تو میرا دل خراب ہونے لگ جاتا ہے، تو میں زیادہ تر یہ چیزیں میں انٹرسٹ لیتی، مجھے چاٹ پسند تھی، سموسے، یہ چیزیں، تو میں یہ چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتی تھی۔ اچھا، میں دال بناتی تھی، میری دال سب کو پسند آتی تھی، کہ دال بہت مزے کی، چاہے وہ چکن کے بغیر ہو یا چکن والی ہو۔ تو میں یہ ریسیپی شیئر کری، شروع میں اس طرح کا تڑکا بنا لیتی ہوں، پیاز ہلکا فرائی کر کے، اس میں زیرہ ڈال دیتی ہوں، اور اس طرح گول مرچ ڈال دیتی ہوں، اگر آپ کو ہری والی ایک کھڑی مرچ ہے وہ بھی ڈال دیں، لونجی بھی ڈال دیں، اس طرح کا شروع کا بنا لیتی ہوں، تو اس کی جو خوشبو ہے نا، اسمیل، وہ آپ کی جو کھانا اس میں اچھے سے آ جاتی ہے۔ پھر لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا، آپشنل ہے، نہیں ڈالنا چاہے ڈالیں، کہ تھوڑا چکن شامل کریں، اگر اسٹاک ہے تو وہ ڈال دیں، نہیں بھی تو آپ کی دال ویسے بھی اچھی بنے گی۔ بعضوں کا چکن میں نہیں بھی ایڈ کرتی، کبھی نہیں بھی موڈ ہوتا، لیکن بچوں کو حلق سے دال کو اور سبزی کو اتارنے کے لیے میں چکن ضرور ڈالتی ہوں، تو تھوڑا تھوڑا چکن میں اس لیے بھی رکھ دیتی ہوں، بعض اوقات کیوب میں رکھ دیتی ہوں، بعض اوقات میں کچھ
بون والا رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کی اچھی سی اسٹاک نکل آئے. یہ دیکھیں اب پیاز تھوڑا تھوڑا نا براؤن ہو رہا ہے, تو اس سے بھی کتنا اچھا خوشبو آپ کی دال میں آئے گا. اور آپ کی جو عام سی ایک دال کی جو وہ ہے وہ مزیدار ہوگی. دال چاول بہت مزے کی چیز ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور بڑے اسپیشل لگتے ہیں. جن کو خاص کر پسند ہے انہیں پتہ ہے کہ انہیں کتنے اسپیشل ہوتے ہیں. تو دال بڑی عام چیز کو خاص کرنا وہ بڑی خاص ہو جاتی ہے جب آپ اس کو بناتے خاص طریقے سے ہیں, تو وہ بہت مزے کی لگتی ہے. آگے تو خیر عید آ رہی, عید میں گوشت وغیرہ کھا کے بھی لوگ اسی کی ریسیپیز ہی سیکھ رہے ہیں اور اس کو سیو کرنا یہ کرنا ہر سال یہی چلتا ہے. لیکن جو دال لور ہیں اور جو سبزی لور ہیں وہ بھی اس طرح کی ریسیپیز کو ٹرائی کرتے ہیں. تو اچھے سے یہ فرائی ہو جائے نا جب, تو پھر اس کے اندر باقی ہم چیزیں ایڈ کریں گے. سمپل سی ریسیپی لیکن بہت مزے کی, بہت اچھی ہے. جب آپ کے بچے خوش ہو جائیں, آپ جو بھی بنائیں, تو آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے. پھر آپ کو روز سوچنا نہیں پڑتا. اور یہ دال سبزی تو ضرور خوراک میں ایڈ کرنی چاہیے. اگر بچے نہیں یہ کھائیں گے نا, بچے دوسری چیزوں میں رہیں گے, تو اب ہم تو شروع سے ہمارے پیرنٹس نے یہ عادت ڈالی, لیکن اب جو کھانے کا طریقہ بہت چینج ہو گیا. بہت ساری پروسیس فوڈ آ گئے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کی اس میں پہنچ میں آ گئی. بچے یہاں سے فون کرتے ہیں اور وہ چیز آ جاتی ہے, وہ کھا لیتے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی چیزیں جتنی آسان ہوتی جا رہی ہیں, زندگی گزارنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. لوگوں میں کام کی عادت کم ہو رہی ہے, لوگوں کو آسانی زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ آسانی کریں, اور ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. چیزیں یہ بھی عام ہو رہی ہیں. اگر ہم کچھ چیز کے اچھے پہلو دیکھیں نا, تو کچھ چیز کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں. تو بچوں کو میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز اچھی ہے تو اس کا نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیز سے دیکھو کہ کیا چیز اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی جو اس کی خامی ہے وہ کیا ہے. تو دونوں طرح سے بچوں کو عادی ہونا چاہیے گھر کے کھانے کا, وہ بھی کھائیں, کیونکہ اس کا تو عادی بننے کی ضرورت نہیں, وہ خود بھی بن جائیں گے. لیکن اپنے لیے کچھ بنانا یا کچھ کرنا, میرے بیٹے, لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنے لیے آپ بنا لو. میں بیزی ہوں تو آپ اپنے لیے ناشتہ بنا لو. بعض اوقات آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہتا, یا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو. تو میری سب بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھایا تھا. جو میرے بڑے بھائی تھے ماشاء اللہ وہ بنا دیا کرتے تھے, اگر کبھی سالن بنانا ہو تو ابو بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو ہم نے سب کو کرتے ہوئے دیکھا کہ سب کام کرتے تھے, تو اس وجہ سے میں اپنے بچوں کو بھی یہی عادت ڈالی ہے کہ وہ بھی کام کریں. یہ چھوٹا والا میرا بیٹا کافی اچھا ہے, وہ کام کر لیتا ہے. بڑا والا تھوڑا سا سستی دکھاتا ہے, انشاءاللہ وہ بھی کر لے گا. تو یہاں پہ میں نے چکن واش کر لی تھی, تھوڑی سی بون والی میں نے چکن اس میں ایڈ کی تاکہ اس کا جو اسٹاک ہے اس میں آ جائے. اب دیکھیں یہ پیاز کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے. تو یہ ریسیپی بہت مزے کی ہے, یقین جانے اتنی مزے کی بنے گی نا, جس دن آپ بنائیں گے گھر والے بولیں گے واہ بھائی واہ. تو یہاں سے 2 سے 3 میں نے اس میں چکن کے پیس ایڈ کر دیے ہیں. چکن پاؤڈر بھی شامل کرنا چاہیں تو گڈ اینڈ ویل ہے, اگر نہ شامل کرنا چاہیں تو چکن تو ہم نے شامل کر ہی دیا ہے. تو بہترین سی وہاں کی ریسیپی تیار ہوگی. جی جناب, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو ہر چیز کی عادت ہو, وہ کھائے, بنا بھی سکے, کر بھی سکے. کیونکہ جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, تو اس وقت زندگی کا اصل پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ کو کیا آتا ہے, کیا نہیں آتا, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. سب کی زندگی مختلف ہے, سب کی آزمائش الگ الگ ہے, سب کو چیلنج بھی الگ الگ ہے. تھوڑے سے مسالے ایڈ کر دیے, اس میں نے لال مرچ ایڈ کی ہے, نمک ایڈ کی ہے, ہلدی ایڈ کی ہے, اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر میں نے ایڈ کیا ہے. تو آپ بس اس کو ٹماٹر ڈال کے بھون لیں گے, اور ساتھ ہی میں دال بھی شامل کر دوں گی تاکہ جب ٹماٹر بھون رہے ہیں تو دال بھی ساتھ ہی بھون جائے گی, ٹماٹر بھی نرم ہو جائے گی. پھر پانی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, پانی کتنا ڈالنا ہے, آپ کتنا پانی ڈال کے اس کو آپ نے تھک رکھنی, پتلی رکھنی ہے, موٹی رکھنی ہے. اگر آپ چکن نہیں بھی ایڈ کرنا چاہ رہی پھر تب بھی بہت مزے کی دال بنے گی. یہ آپ ضرور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. بہت عام سی ریسیپی جو بہت خاص ہو جائے گی اور بہت مزیدار ہو جائے گی. دال چاول جن کو پسند ہے ان کے لیے کتنے اسپیشل ہے یہ وہ آپ کو وہ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو. تو جی یہاں دال ہی میں نے ایڈ کی تھی, 1.5 کپ دال کا ہے. تو بہت ہی مزیدار میری دال کی ریسیپی بنی تھی, اور بہت بہترین خوشبو میرے کچن میں آ رہی تھی. بس کچن سے فارغ ہو کے فٹافٹ میں نے کہا کپڑے طے کر دوں, جو میرے ڈھیر لگا تھا بیٹھے پر. تو میں کبھی یہاں پہ کپڑے طے کرنے آ گئی, اور کپڑے طے کرتے کرتے میں نے یاد آیا کہ میں نے آپ کو شاپنگ بھی نہیں دکھائی. اور میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ میں نے چکور کباب بنائے تھے, وہ میں نے آج فرائی کیے تھے. اس کا میں نے بنا کے رکھا, وہ میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. میں نے صبح لنچ کے لیے احمد کو دیے تھے, تو وہ بہت اچھے بن گئے تھے. تو اس کے علاوہ میں اس چینل کے علاوہ ابھی میں ریسیپی والے چینل میں بیزی ہوتی, تو تھوڑا کافی مشکل ہو رہا تھا مینیج کرنا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہر چیز مینیج ہو جاتی. بس یہاں پہ خوشبوئیں بہت اچھی آتی ہیں. یہ دیکھیں جی دال کتنی اچھی بن گئی ہے, اتنی اچھی اور اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے نا, کیا ہی بات ہے. بس
یہ دیکھیں ٹماٹر بالکل نرم ہو گئے، گھل گئے. اس میں پانی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے اور اس کو میں بنا لوں گی اب. اچھا، مختلف ولاگس جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور مختلف وہ لوگ مزے مزے کی نئی چیزیں بناتے ہیں. ہر کنٹری کا ہر ایک کا الگ الگ اسٹائل ہے، ہر ایک کا جس طرح ہمارا ہے. تو جی یہ دیکھیں دال کتنے مزے کی ہے، یہ بھی صرف بنی بس فائنل ہونی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے اور اتنے مزے کی. اور جس کا چکن ہے نا وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جب دال میں وہ شرٹ ہو جائے گا بڑا اچھا لگے گا. بس یہاں سے میں نے کپڑے طے کیے اور بس صفائی شروع کر دی کہ اب میں صفائی کر لیتی ہوں. اور میں صفائی کرنا شروع کرنے کے بعد بس گھر کو سمیٹ دیا. اس وقت میں نے زیادہ ولاگنگ نہیں کی اور بس گھر سمیٹنے کے بعد تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں تھیں جو میں شاپنگ کر کے لائی تھی، میں دکھاؤں گی. میں لے کے آئی تھی، مجھے اتنی اچھی لگی نا، اسے تو میں کیچر ہی لگاتی ہوں. اب میں نے جب بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں تو میں بالوں کی کٹنگ کروا دیتی ہوں تاکہ بالوں کی کیئر اچھی سے ہو سکے، لیکن کیئر ہو نہیں پاتی. ہم نے بہت سارے کاموں کو اسٹارٹ کیا ہوا تو مشکل سے ہی ہوتی ہے. تو یہ اتنی اچھی مجھے لگی نا. اس کے علاوہ یہ اتنا اچھا بیگ تھا، یہ میری سسٹر نے مجھے چھوٹی سسٹر نے گفٹ کیا تھا، اور اتنا اچھا لگا، بہت پیارا. کوئی نہ کوئی چیز میرے لیے وہ لے کے رکھتی رہتی ہیں. یہ بالکل امی ابو کی طرح ہے، تو میری چھوٹی بہن، مگر ان کے سارے اسٹائل میرے امی ابو جیسے ہیں. تو وہ بھی ایک چھوٹی سی امی اس طرح کے حساب سے نا وہ چیزیں لیتی رہتی ہے میرے لیے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. تو یہ ان کی محبت اللہ انہیں ذہنی درستی دے. اسی طرح میری بڑی بہن، وہ بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھتی ہیں. میری کپڑے سلائی سب کچھ وہ ہی کرتی ہیں، میری ہر چیز انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں میں آپ کو شیڈ دکھا رہی تھی، میں نے پاکستان سے لیا تھا. یوزنگ شیڈ اتنے زبردست مجھے شیڈ لگے اور اتنا اچھا میک اپ ان سے ہوتا ہے. مجھے اتنا میک اپ آتا نہیں، لیکن مجھے کرنے کا شوق ہے اور میں کچھ ویڈیوز دیکھ کے کر بھی لیتی ہوں. اور یہ دیکھیں جی، یہ بھی میری سسٹر نے مجھے دی تھی، چھوٹی سسٹر نے. بہت پیاری ہے یہ. اف، یہ مجھ سے کھل نہیں رہی، میں کھول کے دکھاتی ہوں. اس کے اتنے پیارے شیڈ ہیں اور اس کی جو خوشبو اٹھ رہی ہے، او بہت پیاری خوشبو ہے اس کی، اتنی پیاری خوشبو. اس میں شیڈ چیک کریں، اتنے اعلیٰ اور اتنے اچھے شیڈ ہیں. یہ دیکھیں اتنا پیارا میک اپ ہوتا ہے. تو میں نے تو عید آ رہی تھی تو سوچا کہ کوئی نہ اپنی ساری چیز جمع کر کے رکھے بھائی، اور اپنے آپ کو تھوڑا دھیان دیں. کہ کافی مصروفیت میں نا آپ کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جب اپنے آپ کو بھولتے ہیں نا تو آپ زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. اگر آپ اپنے آپ کی تھوڑی کیئر کرتے رہیں، اپنے آپ کو بناتے سنوارتے رہیں، اپنا خیال رکھیں تو بہت آسان ہوتی ہے. جی بس یہاں بچے آ گئے تھے تو میں نے یہاں گرم گرم چاول بنائے. اس کو میں نے کہا ٹھنڈے ہو جائیں گے تب تک کو بچے آئیں گے، تو میں نے اس کو گرم گرم بنائے. وہی دیکھیں دھوئیں اٹھتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور بس اس کو میں نے سرو کیا تاکہ بچے خوش ہو جائیں. اور یہ تھا جی آج کی میرے سارا دن کا ولاگ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.